الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق اللہ علیہ. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو یہ نصیحت کی کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کام یہ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری بخشش کیسے ہوگی، میرے تو گناہ بہت ہیں، تو یہ اصل میں یہ بظاہر تو عاجزی اور انکساری کا جملہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تکبر ہے. اس شخص میں تکبر ہے، متکبر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چھوٹا سمجھا، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ لیا. نہ دانستہ طور پہ تکبر کا گناہ ہوگا، اس کو بہرحال ہوگا گناہ کہ تم نے اللہ کی رحمت کو چھوٹا کیوں سمجھا اور اپنے گناہوں کو بڑا کیوں سمجھا. اگرچہ تکبر کا ارادہ نہیں کیا، مگر کوئی اگر گولی چلا دے انجانے میں تو نقصان نہیں ہوگا، لہذا تکبر کا گناہ اس کو ہوگا، متکبر شمار ہوگا. اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ایک حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت عجیب بات، خود حیرت کا اظہار فرمایا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کے شروع کے الفاظ ہی یہی ہیں کہ تعجب ہے مومن کے اوپر. حضور تعجب فرما رہے ہیں مومن کے اوپر. عجبا لامر المؤمن، تعجب ہے مجھے ایمان والے کے معاملے پر، مجھے تعجب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، تعجب اس وجہ سے ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے. وہ بیت الخلاء جا رہا ہے، خالص طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن سنت کے مطابق گیا، سنت کے مطابق وہاں بیٹھا، سنت کے مطابق اس نے استنجا کیا جیسی سنت ہے، اور سنت کے مطابق باہر آ گیا. یہ بیت الخلاء بھی اس کا دین اور پورا پورا نور بن گیا. دنیا میں جا رہا ہے، خالص اپنا پیٹ پالنے کے لیے دکان جا رہا ہے، وہاں دکانداری شریعت کے مطابق کرے، سنت کے مطابق کرے، یہ خالص دنیا داری بھی اس کے لیے دین بن گئی. تو فرمایا کہ مجھے تو تعجب ہے ایمان والے کی حالت پر، اس کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا المؤمن. ہاں یہ بھی فرمایا مگر یہ معاملہ سوائے ایمان والے کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. پکا جو ایمان والا ہو اس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اللہ والا پکا جو جس کا ایمان مکمل ہو چکا ہو، فرمایا یہ اس کے لیے انعام ہے. ولیس ذلک لأحد الا المؤمن. پھر آگے فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اس کو کوئی خوشی پہنچی، کوئی انعام ملا، کوئی خوشی پہنچی، اس پر اس نے شکر ادا کیا، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. شکر کرنے سے بھی آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا، رنج پہنچا، دکھ، تو فرمایا کہ اس نے صبر کیا
یہ الگ اس کے لیے خیر ہے. تو فرمایا ان امرہ کلہ لہ خیر، دونوں طرح سے فائدے میں ہے. اس لیے حضور نے بھی تعجب فرمایا ایمان والے کی حالت پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کر لے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا اور تکالیف بھی، آزمائشیں بھی سب سے زیادہ آپ کے اوپر آئیں. پیدائش سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر بچپن میں ہی ماں کا سایہ اٹھ گیا، اور وہ بھی سفر کی حالت میں، حضر میں نہیں، سفر میں واپس تشریف لا رہے تھے اور والدہ کا انتقال ہو گیا. راستے میں حضرت عبد المطلب خود لے کر آئے اپنے پوتے کو واپس اور وہیں دفنانا پڑا. تو یہ ایک الگ مصیبت تھی. اور پھر ایک ہی سال میں چچا کا اور کچھ عرصے کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، جو پالتے تھے. 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا. اور اس کے بعد ایک ہی سال میں خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوا. اور پھر آپ کی اہلیہ کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے سہارے دیے تھے، جنہوں نے دلجوئی کی تھی اور وفات کے بعد تک ان کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے یاد کر کے، ان کا بھی انتقال ہوا. ایک ہی سال میں ان دونوں کا انتقال ہوا. پھر اولاد کے بعد، ماں باپ کے بعد بیوی، بڑوں کے بعد پھر اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کا معاملہ. تو ایک روایت کے مطابق سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 8 بیٹے تھے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ نے 2 بیٹے دیے. ایک روایت میں 8 بیٹے بھی آئے. یکے بعد دیگرے سب کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں کے سامنے انتقال ہوا. 4 بیٹیاں، ان میں سے 3 کا آپ کی آنکھوں کے سامنے انتقال ہوا. 3 بیٹیاں جوان ہوں اور اللہ کو پیاری ہو جائیں باپ کے سامنے، یا 2 بیٹے یا 8 بیٹے باپ کی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوں، خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ بڑے صبر کا کام ہے. اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کیجئے جیسے کہ اور انبیاء علیہ السلام نے، اولو العزم انبیاء نے، بڑے انبیاء نے صبر کیا تھا، آپ بھی صبر کیجئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تکلیف وہ زیادہ ہوتی ہے جو اپنوں کی طرف سے پہنچے. 2 مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر 2 انصاریوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے مال غنیمت دوسروں کو کیوں دیا، یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ناانصافی کی آپ نے. اپنوں نے یہ بات کہہ دی. اس وقت بھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، رحمت اللہ علی موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائیں. قد اوذی اکثر من ذلک فصبر، وہ ان کو مجھ سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا، انہوں نے پھر بھی صبر کیا. اللہ ان پہ رحم فرمائیں، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں. یہ الفاظ سے آپ کی، جب اپنوں نے تکلیف پہنچائی کہ ہمارے ساتھ کیوں ناانصافی کی، حالانکہ وہ کسی مصلحت سے ایسا کیا گیا تھا. مال غنیمت کسی کو دے دیا گیا زیادہ، اللہ. تو صبر کا یہ حال، طائف کے موقع پہ ستایا گیا، صبر کیا، بد دعا نہیں کی. اور ایک مرتبہ زمین و آسمان کے خزانے پیش کیے گئے، کنجیاں پیش کی گئیں. یہ آپ سے کہا گیا کہ یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے. آپ نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانا ملے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن میں فاقے سے رہوں تو صبر کروں. میں تو یہ چاہتا ہوں، مجھے تو اس میں مزہ آتا ہے. یہی معاملہ مومن کا ہے. کوئی اچھی چیز پہنچ گئی تو اللہ کا شکر ادا کیا، خوشی بھی ملی، انعام بھی ملا، اور شکر کرنے پر اور زیادہ ثواب بھی مل گیا. اور کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرے، اس پر بھی اجر ہے. اتنا اجر ہے، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب.
صبر کرنے والوں کو تو اللہ بغیر حساب کے اجر دیں گے، بغیر حساب کے. جس صبر کو اللہ تعالیٰ بے حساب فرما رہے ہیں، وہ کتنا، جو اجر، جو بدلہ جس کو اللہ بے حساب فرما رہے ہوں، وہ کتنا اجر ہوگا. یہ کسی مخلوق کا کہا ہوا بے حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا ہے. بے حساب اجر ملے گا، تو پتہ نہیں کتنا ہوگا وہ. تو مصیبت پہنچے تو صبر کرے. یہی دو حالتیں ہوتی ہیں آدمی کی، یا تو کوئی مصیبت رنج ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے. تو خوشی کے موقع پہ صبر کرے، تکلیف اور رنج کے موقع پر صبر کرے اور شکر کرے. بس صبر اور شکر دونوں راستوں سے اللہ تک پہنچے گا. پھر بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بزدلی زیادہ غالب ہوتی ہے، بخل بھی غالب ہوتا ہے، اور زیادہ محنت مجاہدہ بھی نہیں کر سکتے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عاجز اور رات کو محنت نہ کر سکتا، وہ لمبی لمبی نفلیں پڑھنا، عبادت کرنا یہ نہیں کر سکتا، اور آج کل کرنا بھی نہیں چاہیے. ہاں سوائے چند راتوں کے جو اہم راتیں ہیں ان میں تو کر لینا چاہیے، لیکن عام طور پہ ایسا کرنا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. رات بھر کوئی عبادت کرے، دن بھر دکان پہ کیسے کام کرے گا، دفتر میں کیسے کام کرے گا. آج کل اس کا تحمل نہیں ہے طبیعتوں میں. تو فرمایا کہ راتوں کو لمبی لمبی عبادت کرنے سے جو عاجز ہو، بخل کی وجہ سے مال بھی نہیں، کنجوس ہے، مال بھی نہیں خرچ کیا جاتا، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی نہیں جا سکتا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ، دیکھیے یہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. متبادل راستہ فرمایا، یہ تینوں چیزیں اگر نہیں کر سکتے تو ایک اور راستہ ہے، اس راستے سے آ جاؤ، اور وہ ہے ذکر کی کثرت. اللہ کا ذکر کثرت سے کر لو، اس راستے سے تم پہنچ جاؤ گے. یہ تینوں چیزیں تمہیں اس راستے سے مل جائیں گی. ان تینوں چیزوں پر جو انعامات ملتے ہیں وہ اس راستے سے مل جائیں گے. تو کہیں اندھیر ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کتنا سخت معاملہ ہے. اگر کوئی مایوس ہو جائے کہ ایک ہر چیز کا متبادل راستہ موجود ہے. مصیبت پہ صبر تو جنت، راحتوں میں شکر تو جنت. بخل صرف خرچ نہ کرے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، نیک کاموں میں تو ذکر کرے. جہاد نہیں کر سکتا تو ذکر کرے. راتوں کو عبادت زیادہ نہیں کر سکتا تو دن میں کچھ ذکر کر لے، اللہ اللہ کر لے. اور یہ اللہ اللہ بھی کوئی وہ نہیں، جو اس سے مراد یہ نہیں کہ 10-10 ہزار تسبیحات پڑھے. یہ بھی آج کل کوئی نہیں کر سکتا، صحت برباد ہوگی. آج کل خون چڑھوانے کا زمانہ ہے، وہ خون نکلوانے کا زمانہ تھا. ذکر کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے، کچھ تسبیحات پڑھ لے، کچھ اس میں ذات کر لے، کچھ استغفار کر لے، درود شریف پڑھ لے، تھوڑی سی تلاوت کر لے بقدر تحمل. اور جو مسنون دعائیں ہیں، بیت الخلاء جانے کی، آنے کی، کھانا کھانے کی، کھانے کے دوران کی، سو کر اٹھنے کی، سونے کے وقت کی، مختلف دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ دعائیں پڑھتا رہے. موقع موقع کی دعاؤں کو یاد کرے، پڑھتا رہے. روزانہ اگر ایک دعا آدمی یاد کر لے تو مہینے میں 30 دعائیں اس کو سنت کی یاد ہو گئی. اب ان کو معمول میں لائے. لیجیے آپ ذکر الہی میں شامل ہو گئے. ذرا سا ذکر، تھوڑی سی زبان کو حرکت ہوئی، مسجد سے نکلے تو دعا پڑھ لی، مسجد میں آئے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی. لیجیے آپ ذکر الہی کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو گئے. تو یہ مراد ہے، یہ کر لیں تو یہ تینوں چیزیں، جو بخل کی وجہ سے جو نقصان ہوا، جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے نقصان ہوا، یا بہت زیادہ مجاہدہ راتوں کی عبادت کرنے سے جو چیز حاصل نہیں ہوئی، وہ یہ ذکر کے راستے سے حاصل ہو جائے گی. اور آج کل کے دور میں گناہوں کا معاملہ، ہر طرف گناہ کا ماحول، ہر طرف اللہ سے بغاوت کا سامنا. اس کا بھی راستہ قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا کہ اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، چھوٹتے ہی نہیں، گناہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، گناہ توبہ کی پھر گناہ ہو گیا.
تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے یعنی گناہ نہیں کرتا، تقوی سے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا یہاں سے مل سکتا ہے، وہاں سے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر اس راستے سے، تقوی کے راستے سے ہم انعام اللہ کا حاصل نہیں کر سک رہے، ہر وقت ہم تقوی سے رہیں، ایسا نہیں ہو پا رہا، تو اللہ نے ایک دوسرا راستہ کھول دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ جو انعام اللہ تعالیٰ نے تقوی پر قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وہی انعام اللہ کے نبی نے استغفار کو لازم پکڑنے پر حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، جو انعام اللہ نے تقوی پر قرآن کریم میں بیان فرمایا، وہی انعام بعینہ ہی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں استغفار کو لازم پکڑنے پہ بیان فرما دیا کہ چلو بھائی تم تقوی کے راستے سے تم اللہ تک نہیں پہنچ پا رہے، تو تم ایک چیز کو تو پکڑ لو کہ تم استغفار کرتے رہا کرو، جب تم سے گناہ ہو جائے استغفر اللہ، جیسے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شارح مسلم فرماتے ہیں جہاں گناہ ہو جائے بس وہیں رک جاؤ، 3 مرتبہ کہہ لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ زمین گواہی دے گی اللہ کے ہاں، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہی دے گی اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، اسی وقت وہ یہ گواہی دے دے گی کہ اللہ فوراً اس نے 3 دفعہ استغفار بھی کر لی تھی۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو استغفار کو لازم پکڑ لے، لازم پکڑنے کا مطلب یہ جب گناہ ہو جائے اللہ سے استغفر اللہ کہہ لے، چلو بھائی 3 دفعہ نہیں 1 ہی دفعہ کہہ لو، مگر کہو تو صحیح۔ من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ له من كل هم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم میں کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں، ومن كل ضيق مخرجا، اور ہر تنگی سے اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ وہی انعام ہے جو اللہ نے تقوی پہ قرآن میں رکھا ہے، اور یہاں استغفار پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی وہی انعام ہے جو تقوی پر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، حدیث میں حضور نے استغفار پر بیان فرمایا۔ لیجئے بھائی، کہاں ہے مایوسی، کہاں ہے مایوسی کا راستہ؟ اگر ہم تقوی کے راستے سے انعامات نہیں لے پا رہے تو استغفار کے راستے سے انعامات لے لیں۔ اور چلیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا سب سے اونچا طبقہ اولیاء اللہ کا ہے، اللہ، جن کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں، اعلان کر کے فرماتے ہیں اللہ کے لفظ سے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب کوئی یہ بات کہتا ہے نا، ارے سن لو اچھی طرح، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے یہ بہت اہمیت ہے اس کے نزدیک اس بات کی، جبھی تو اس نے یوں کہا اچھی طرح سن لو۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں الا، اچھی طرح سن لو، خوب غور سے سن لو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں، ولی اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، نہ تو ان پر کوئی غم ہے نہ خوف ہے، ان کے اوپر نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ان کو انعام کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ 2 چیزوں سے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان وہ تو ہم سب کے پاس بھی ہے، وکانوا یتقون، دوسری چیز جو ان کے پاس زیادہ ہے وہ تقوی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اولیاء اللہ فرما رہے ہیں ہمارے دوست ہیں، یہ نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ تو تقوی کے راستے سے اگر کوئی اولیاء اللہ کی صف میں شامل نہ ہو سکا
الذین آمنوا وکانوا یتقون بیان فرمایا، تقوی سے رہتے ہیں. تو بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے. کوئی کہے جی بڑا مشکل ہے، واقعی آسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک دوسرا راستہ کھول دیا کہ چلو بھائی اچھا، تقوی کے راستے سے تم اولیاء اللہ کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے، تو لو ایک دوسرا راستہ ہم بتاتے ہیں. وہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہی وہ تقوی پر اور ایمان اور تقوی پر یہاں بیان فرمایا. دوسری جگہ ایمان اور اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنے پہ بیان فرمایا. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی دن میں بھی، چھپ کر بھی اعلانیہ بھی، چھپ کر بھی اور سب کے سامنے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی کے ہاں ان کا اجر ہے، اللہ ہی ان کا بدلہ دیں گے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو دوسرا راستہ اللہ نے بیان فرمایا کہ بھائی تقوی کے راستے سے اولیاء اللہ کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے، لو یہ یہاں سے شامل ہو جاؤ، نیک کاموں میں خوب خرچ کرو. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہاں بھی یہی الفاظ ہیں، یہاں بھی خرچ کرنے پر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر اللہ ہی کے ہاں ہے، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو آپ دیکھیے اللہ کے راستے میں مایوسی نہیں ہے. جہاں سے آدمی ایک انعام حاصل نہ کر پا رہا ہو، اللہ نے دوسرا راستہ رکھ دیا، یہاں سے آ جاؤ. رحمت ورحمتی وسعت کل شیء کا یہی مطلب ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان کی ملاقات ہو گئی ایک جگہ، یہ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، اور اس نے کہا کہ میں قرآن کی ایک آیت کو غلط ثابت کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ اور مریدین ساتھ تھے، علامہ ابن عربی کے مریدین بھی ساتھ تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے. تو اس نے کہا میں ایک آیت کو غلط ثابت کر سکتا ہوں، قرآن کی ایک آیت غلط ہے. فرمایا کون سی آیت غلط ہے؟ اس نے کہا ورحمتی وسعت کل شیء. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو میں بھی تو کوئی چیز ہوں. شیطان نے کہا میں بھی تو کوئی چیز ہوں، لیکن میرے بارے میں فرمایا، میرے بارے میں قرآن میں ہی اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تیرے اوپر تو میری لعنت برستی رہے گی قیامت کے دن تک. تو یہ تو تضاد ہو گیا، تو میں بھی تو کوئی چیز ہوں، شیطان صحیح، میں چیز تو ہوں کوئی. تو ایک جگہ تو فرمایا ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کا لفظ ہے، کُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز. تو میں بھی تو کوئی چیز ہوں، لیکن میرے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں تیرے اوپر تو لعنت برستی رہے گی قیامت کے دن تک. تو حضرت نے اس کو وہاں کوئی جواب نہیں دیا. سینکڑوں یہ اپنے مریدین کو تعلیم دینا مقصود تھا، یہ بات نہیں تھی کہ جواب نہیں تھا، جواب تھا، مگر مریدوں کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ دیکھو شیطان کے وسوسوں کا یہی حال ہے کہ کوئی جواب نہ دو، بحث نہ کرو. رات کو تارے گنتے گنتے رات گزر، وہ ایک وسوسہ ڈالے گا ہم اس کا جواب دے رہے تو یہ نیند بھی نہیں آئے گی رات کو، ساری رات اسی میں گزرے گی، اور گزرتی ہے بعض لوگوں کی انہی وساوس میں. شیطان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا فاستعذ باللہ، ارے ہماری پناہ میں آ جاؤ، تم نہیں کر سکو گے اس کا مقابلہ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. سینکڑوں سال کے بعد حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ کہتے ہوئے یہ واقعہ بیان فرمایا، پہلے تو یہی والا، اور پھر فرمایا حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے، اور یہ نہیں فرمایا ان کے دل میں خیال، ان کے دل میں جواب نہیں آیا تھا، وہ تو لاجواب ہو گئے اس وقت، میں جواب دے رہا ہوں، یہ الفاظ نہیں تھے حضرت. فرمایا انہی کی برکت سے آج میرے دل میں اللہ نے اس کا جواب ڈالا ہے، اور میں جواب دیتا ہوں شیطان کی اس بات کا. فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی سزا دے اور 50 جوتے مارنے کی طاقت ہے سزا دینے والے میں، اور وہ مارے 40، تو یہ بھی تو رحمت ہے،
لہذا اللہ تعالیٰ جتنا شیطان کو عذاب دیں گے کیا اس سے زیادہ دینے کی قدرت نہیں ہے اللہ کو؟ تو اس سے زیادہ دینے کی بھی قدرت ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اللہ قادر ہے۔ جتنا اللہ اس کو عذاب دیں گے نافرمانی پر اور حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے پر اور لوگوں کو نافرمانیوں پر اکسانے پر، اس سے زیادہ سزا دینے پر بھی اللہ قادر ہے، اور وہ نہ دینا عین رحمت ہے، وہ بھی رحمت ہے۔ جیسے 50 جوتے مارنے کی طاقت ہے لیکن مارے 20، تو یہ بھی تو رحمت ہے۔ تو فرمایا یہ آیت غلط نہیں ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بعد میں بھائی یہ تو تفصیلی مسئلہ ہے، یہ بعد میں ملنے، انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ بیمار ہیں، پرچہ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کے لیے صحت عافیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ سب کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ دو ہی قسم کے بیمار ہیں، یا تو جسمانی بیمار ہیں یا روحانی بیمار ہیں۔ اے اللہ دونوں قسم کے بیماروں کو، تیرے نبی کی امت میں جو دونوں قسم کے بیمار ہیں، اللہ اپنے نبی کی برکت سے ان کے صدقے اور طفیل میں دونوں کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے۔ یہ جن کا انتقال ہو گیا ہے عبدالرؤوف صاحب، ان کے لیے اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے۔ ان کی قبر کو، ان کی آخرت کو اے اللہ بھلا اور خیر والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کے آخرت میں ان کے درجات مقدر فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔